اور سنو پیارو، عرض کرنا چاہتا ہوں، جملہ دے رہا ہوں، اگر میرے خواجہ کسی کو کلمہ پڑھا دے، وہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتا ہے، بختیار کاکی پڑھا دے تو بابا فرید بنتا ہے، بابا فرید پڑھا دے تو علاؤ الدین صابر ہوتا ہے، علاؤ الدین صابر پڑھائے تو نظام الدین اولیاء بنتا ہے، نظام الدین اولیاء پڑھا دے تو سراج اخیین ہند وہ پڑھا دے تو علاؤ الحق بندوی، اور علاؤ الحق بندوی جسے پڑھائے اسے دنیا غوث العالم تارک السلطنت مخدوم اشرف کہا جا کہتی ہے۔ میں نے کہا جسے خواجہ پڑھا دے وہ قطب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، غوث بنتا ہے۔ جب مصطفیٰ کی آل پڑھا دے تو اللہ ادنے کو اعلیٰ کر دیتا ہے۔ جسے مصطفیٰ پڑھا دے وہ ابو بکر بنتا ہے، وہ عمر بنتا ہے، وہ عثمان بنتا ہے، وہی امیر معاویہ۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عرس رضوی، عرس رضوی، جامعہ نوریہ باقر گنج بریلی شریف۔ میرے پیارو، اتنا سوچنا، اتنا ذہن میں رکھنا، اعلیٰ حضرت پڑھا دے کسی کو کلمہ تو دوستو اس پلے کا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، اور جہاں میرے آقا نے جسے کلمہ پڑھایا ہو اس کے اعمال کو تم دیکھنے چلے ہو کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ میں نے کہا کتاب پڑھ، صحابی عمل سے نہیں نظر مصطفیٰ سے بنا۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ واہ۔ حضرت امیر معاویہ ہم سنیوں کے ماموں ہیں، سنیوں کے ماموں ہے۔ میرے دوستو یہ بات بتاؤ، ابھی دو لوگوں سے نپٹنا ہے، ایک سادات کی محبت دکھا کر کے پھنسانا چاہتے ہیں اور ایک صحابہ کی وفاداری دکھا کے پھنسانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا ہمیں کیا پھنساؤ گے، ہم تو خود سوداگران میں سودا کر چکے، واہ 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 واہ، بے شک بے شک، خود کر چکے ہیں۔ پھنستا وہ ہے جس کا کوئی والی نہ ہو۔ علامہ حسن نے سوداگران سے کہا تھا تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاجیا۔ کون سا ہاتھ ہے جس کے ہاتھ ہماری لاج ہے؟ تو امام احمد رضا کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پر جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے دوستو میری بات میری کہی جائے گی۔ آؤ 700 سال پہلے چلتے ہیں، سلطان السمنان تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں۔ ہم آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، میرے مخدوم نے کیا عقیدہ دیا ہے، جہاں سے ہماری جڑیں لگی ہوئی۔ کون مخدوم اشرف؟ جب اعلیٰ حضرت کے پاس استفتاء آیا، ایک مسئلہ آیا، 26ویں جلد فتاوی رضویہ جو پوربندر سے چھپی ہے دیکھ لینا، اور کسی سائل نے پوچھا کہ مجھے کسی ولی کے قول سے جواب چاہیے، تو اعلیٰ حضرت نے بے شمار اقوال لکھے، اس میں اعلیٰ حضرت نے مخدوم پاک کے قول کو نقل فرمایا۔ کیا لکھا؟ حضور محبوب یزدانی، قطب ربانی، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جو سلسلے چشتیہ کے سردار ہیں، بے شک بے شک، سلسلے چشتیہ کے سردار ہیں، اور سے رضوی میں آنے والوں ہم سرداروں کی مانتے ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا،
بول بالے میرے سرکار. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. ہم پرجاؤں کی نہیں، ہم سردار کی مانتے ہیں. وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑی قیمتی بات لکھی، علماء کی توجہ. آپ فرماتے ہیں حضور کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی افضل ہے ہر جہت سے، ہر اعتبار سے، وہ ابو بکر صدیق ہے. بے شک بے شک بے شک. پھر فرمایا ثم عمر، اس کے بعد عمر ہے. پھر فرمایا اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی ہے. مخدوم اشرف تو علی کے بہت قریبی اولاد ہے. انہیں اپنے ابا سے محبت نہیں تھی جتنی آج کے سیدوں کو ہونے لگی ہے. مخدوم اشرف اپنی طبیعت سے نہیں، مرضی مصطفیٰ سے اقتدا. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. فرماتے ہیں جملہ ہے، فرمایا جو ان کی ترتیب کو الٹ پھیر کرے، ان کے فضائل کو اپ اینڈ ڈاؤن کرے. مخدوم پاک فرماتے ہیں اگر ابو بکر پر کسی اور کو فضیلت دیتا ہے، عمر کو دیتا، عثمان اور علی کو، کہا سنو وہ شخص میرے مریدوں سے ہو، میری اولادوں سے ہو، یا میرے چاہنے والوں سے ہو، اس سے اشرف کا کوئی تعلق نہیں، وہ زندیق اور گمراہ ہے. جی 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 بے شک. کتنا سخت فرمان ہے، وہ زندیق و گمراہ ہے. الحمدللہ حضور مخدوم پاک کے بعد حاج الحرمین سید عبدالرزاق نورالعین سجادگی کی کرسی پر براجمان ہوئے. اس کے بعد حضرت شاہ حسین، جن کے بارے میں مخدوم کی چھوچا نے فرمایا حسین ثانی ماس، حسین میرا ثانی ہے، حسین میرا عکس جمیل ہے. عبدالرزاق نورالعین نے ولایت جونپور شاہ حسین کو عطا فرمائی اور اس ولایت کی راجدھانی کی چھوچا بنائی جیسا کہ مخدوم اشرف نے بنائی. شاہ حسین سے لے کر کے آنے اس صدی تک جتنے بھی سجاد خان رہے، آستانے کے متولی رہے، ذمہ دار رہے، آج کے دور میں 25، 26، 27، 28 محرم کو عرس مخدوم سمنا کی درگاہ کچھوچا میں آستانے پر جا کر کے جو سجاد خان رسم گاگر ادا کرتے ہیں، ان میں سے ایک نام قائد اہل سنت معین المشائخ آبرو اہل سنت حضرت معین ملت سید معین الدین اشرف سجادہ نشین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تک کا عقیدہ یہی ہے جو مخدوم اشرف نے تحریر فرمایا. معین المشائخ کہتے ہیں مخدوم اشرف کی قول کی روشنی میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میرے سلطان نے دیا اور بریلی کے امام نے دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور نار ہے جنت رسول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عرس رضوی، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف، حضور تاج ملت، حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ، حضور سید جامعہ اشرف صاحب قبلہ. میرے پیاروں، آستانے کی چھوچا میں بہت سے آراز کی محفل خانقاہوں میں ہوتی ہے، لیکن جو آستانے کا پیغام چاہتا ہے وہی خانقاہ کا اصل پیغام ہوا کرتا ہے. میرے دوستو، میں نے ایک چیز تو ضرور دیکھی ہے، اتنے علماء کی موجودگی میں بتانا چاہتا ہوں، جس دل میں احمد رضا نہیں آتے نا تو کوئی نہ کوئی شیطان گھس بیٹھ کر ہی دیتا ہے. کر ہی دیتا ہے. بے شک بے شک. کیونکہ احمد رضا ایک ایسے بیریکیٹر کا نام ہے. بے دیکھو شک. نا ان کا گنبدی بلیک اینڈ وائٹ جی 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 بے شک بے کیا ہے، شک. بلیک اینڈ بھائی وائٹ ہے. علامہ اختر رضا تاج الشریعہ پوری زندگی گزار دی
گالوں سے سمجھوتا نہیں کیا. حق ہے حق ہے حق ہے، بے شک بے شک. اگرچہ میں تنہا ہی رہ جاؤں گا کافی ہے. میرے دوستو، پور سے امام احمد رضا میں آئے ہوئے لوگوں، احمد رضا کی محبت دل میں بسا کے جانا. ایسی محبت ہے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہنا جو آپ کو خارجیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی، رافضیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی، ناسبیت کی طرف بھی نہیں لے جائے گی. مولائیت جو نیا فرقہ بنا ہے چرسیوں کا، واہ واہ واہ. ہم تو مولائی ہیں. جی ہم تو مولائی ہیں. ہمیں کیسے مولائی ہو کہ مولا علی کی نہیں اپنی مرضی کی بات. جی جی. اگر مولائی ہو تو کھل کے کہو نا کہ ابو بکر افضل ہے، خلافت میں بھی ولایت میں. میں نے شیخ الاسلام والمسلمین سے پوچھا، علامہ مدنی میاں سے، اللہ حضرت کی عمر میں برکت کرے، آمین آمین. آبروئے اہل سنت سے پوچھا، اہل سنت کی شناخت سے پوچھا. میں نے کہا حضور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں خلافت و ولایت ہے. شیخ الاسلام نے فرمایا انہوں نے نبی کی خلافت اپنی طرح سمجھی. سنو، جسے نبی اپنا قائم مقام بنائے، جسے نبی اپنا قائم مقام بنائے، جس نبی کو آج تک امت سمجھ نہ پائی ہو، اور نبی جسے قائم مقام بنائے اس ابو بکر کو امت کہاں سے سمجھ. مقام صدیق اکبر ہے یہ سید، ہر فضیلت کے ہے وہ جامع نبوت. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. دوستو، ایسے فتنوں سے بچتے رہنا، ایسے فتنوں سے بچتے. اچھا اس کی پہچان کیا معلوم ہے؟ اب آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ ایک کام کرنا بس، ایسا کوئی مولوی اگر دکھ جائے کچھ کرنا نہیں ہے، خالی بیچ سے کھڑے ہو کے لگا دینا عشق و محبت عشق و محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. یار محبت یار محبت. جب یہ نعرہ سن کے چہرہ کھل جائے سمجھنا ہمارے والے ہیں، چہرہ بگڑ جائے تو کہنا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دو رہو اور رسول اللہ کے. واہ 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 واہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 نعرہ تکبیر. میرے والد بزرگوار مظہر کرامات غوث اعظم شہزادہ مختوم سمنا حضور رئیس ملت پیر سید رئیس اشرف شفیع الجیلانی سجادہ نشین آستانے سرکار شاہ میرا فرماتے ہیں وہ محفل محفل نہیں جس میں یہ نعرہ نہ لگے عشق و محبت عشق و محبت. بے شک بے عشق شک. و محبت کا نعرہ نہ لگے. خود میرے مخدوم نے فرمایا، سننا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. جس شخص کو چار چیزیں حاصل نہ ہو پائی تو سمجھو اسے بزرگان سلسلے چشت کا فیض نہیں ملا. ان چاروں میں ایک چیز فرمائی وہ عشق ہے. چار میں ایک چیز کیا ہے؟ عشق ہے. کہا جس کے پاس عشق نہیں وہ فیضان اولیاء سے محروم رہا. آؤ جس کے عرس میں ہم تم آئے ہیں، میں کہوں بہت بڑے عاشق تھے تو آپ کہو گے جامع میاں سنی اس لیے بول رہے ہیں، سمنانی میاں کہیں آپ کہو گے بریلوی اس لیے بول رہے ہیں، غلام جیلانی صاحب کہیں آپ کہو گے اعلیٰ حضرت والے اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ سب انہی کی تعریف کریں گے. میں نے کہا سن میرے امام کی شان کیا ہے. جو ان کا دشمن ہے، ان کی فکر کا دشمن ہے، ان کی کتابت کا دشمن ہے، فتاووں کا دشمن ہے، وہ تھانہ بھون کا مولوی اشرف کہتا ہے احمد رضا جب لکھتے ہیں عشق میں اتنا ڈوب کے لکھتے ہیں. واہ 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 واہ. میرے مولوی کہہ رہا ہے احمد رضا جب لکھتے تو عشق میں ڈوب کے لکھتے. جس کے عشق کو خیروں نے مانا ہو
بے شک بے شک. جس کے عشق کو غیروں نے مانا ہو، میرے پیاروں آج کے اس فتنے سے بچے رہنا. صحابہ کی توہین ہرگز مت سننا. لفظ صحابہ آ جائے خاموش ہو جانا. اور مساجد کے تمام متولیوں کو میرا پیغام ہے، جب منصب امامت کے لیے کسی کی تقرری کرو تو اس کی پہلے سند دیکھو. بے شک بے شک. اس کی پہلے سند دیکھو. اس کی داڑھی ٹوپی میں مت پھنس جانا. پہلے سند دیکھو. بغیر سند کے حدیث معتبر نہیں ہوتی. تو مولوی کہاں سے معتبر ہو؟ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی غیر معلوم ادارہ ہو یا معلوم ادارہ بھی ہو تو مسجد کے ذمہ دار اس ادارے پر خون لگائے. ہماری مسجد میں محمد عرفان نام کا ایک شخص امامت کے لیے رکھا جا رہا ہے. کیا یہ آپ کے ادارے سے فارغ ہے؟ وہ کہیں گے ابھی کس سن میں، فلاں سن میں. کہیں گے میں غور کر کے بتاتا ہوں. دوستو جب ہم اپنا مکان غیر سند والوں سے بنواتے نہیں ہیں، اپنی وکالت کے لیے وکیل مستند رکھتے ہیں، تو یہ ایمان کی بات ہے، یہ نماز کی بات ہے. میرے پیارو یہ مکان تو فنا ہو جائے گا، ہمارا وجود فنا ہو جائے گا، ہمارے کیس ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر ایمان ڈگمگا گیا پیارو تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو ایمان کا تحفظ مسند علماء اہل سنت سے ہوا کرتا ہے. بے شک. جس کے پیچھے تو پانچوں وقت نماز قائم کرتے ہو. مستند عالم جب ہوگا آنے والے مقتدیوں کو حضور کی معرفت بھی بتائے گا، حضور کا عشق بھی ڈالے گا، اہل بیت کی محبت بھی سکھائے گا، صحابہ کی وفاداری بھی سکھائے گا. اب جب کوئی وفادار ہو جاتا ہے، ایک وقت تھا سلمان فارسی کو قید خانے میں رکھا گیا، لیکن وفاداری، ایسی وفاداری جب قید خانے سے نکلے تو مصطفیٰ کے اصحاب صفہ کے مسافر بن گئے، مقیم بن گئے. میرے دوستو ہم دعا کرتے اس محفل میں اللہ تعالی ہمارے سلمان کی بھی رہائی فرما دے، ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے. آمین آمین. اللہ تبارک و تعالی دیگر تمام علماء کو سلامت رکھے. میں حضور تاج ملت علامہ منانی میاں کو، ان کے شہزادوں کو مبارکبادی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ باقر گنج کے علاقے کو اہل سنت کا ایسا مضبوط قلعہ بنایا ہے، جامعہ نوریہ رضویہ کی شکل میں، جہاں پر نور بھی ہے، رضویت بھی ہے. اور رضویت تو کیسی، اللہ اکبر. آج کے مولائیوں سے پوچھو ان کے گھر کے بچے بچیوں کے نام کیا ہے، الٹ پلٹ نام ملیں گے. لیکن اس مولائیت سوداگران والے احمد رضا سے پوچھو، جس نے مولائیت کا نعرہ تو نہیں لگایا لیکن مولائیت میں ڈوب کر کے قلم اٹھاتا تھا، اس کی بچیوں کے نام کیا ہے؟ پہلی بیٹی کا نام کنیزہ. کیسی امام احمد رضا کی مولائیت ہے. اللہ اکبر. تم تو صحابہ کا نام کیا رکھ پاؤ گے کہ اہل بیت کے چکر میں پڑے ہو. امام احمد رضا کے گھر میں جب بیٹی آتی ہے پہلا نام رکھتے کنیز حسن، دوسری بیٹی کا نام کنیز حسین، تیسری بیٹی کا نام کنیز حسنین، بیوی کا نام مرتضی بیگم، بیٹے کا نام مصطفیٰ رضا. جب ایسا خاندان ہوتا ہے تو آنے والا بچہ وقت کا تاج الشریعہ. بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا سورج فیض کا دریا، عرص رضوی عرص رضوی، حضور تاج ملت حضور سمنان میاں صاحب قبلہ، جامعہ نوریہ رضویہ باقر گنج بریلی شریف. واہ واہ واہ. سنیت
10 अंगूठी पहनने का नाम नहीं है, सुन्नियत पान चबा के थूकने का नाम नहीं है। हमें जितने चूने तुमने दांतों में लगाए हैं, अहमद रजा वो हथियार रखते हैं सारे चूनों को छापने का, और अर्ज करते हैं, कहते हैं अहले बैत की बारगाह में आकर के दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते बाबा बेशक इन बाबाओं से बचे रहे, इन झोला छाप मौलवियों से बचे रहे। मैं इतना कहता हूँ बेशक जिसके बेशक दिल बहुत में अहमद रजा है, बाबा बहुत अच्छा पैगाम है बाबा। आज हमारा है, क्योंकि अहमद रजा वाला सहाबा वाला भी है, अहले बैत वाला भी है। और ऐसा नहीं है फर्जी, जब कलम उठाता है ना, जब अहले बैत की और अली की जब शान लिखने बैठने आला हजरत, मेरे दोस्तों इनके पास शान में 5 मिनट से ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आला हजरत लिखते तो कसीदा है मौला अली लिख डालते। बेशक 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 दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला इन चंद कलमात पर हमें कायम रखे और आस्ताने मखदूम अशरफ जहांगीर सफनानी की तमाम सज्जादगान जो हकीकी जो रस्म उर्स आस्ताने मखदूम पाक से अदा करते हैं, बिलखुसूस मोइनुल मशाइख की जानिब से, मेरे वालिद रईस मिल्लत की जानिब से, जुमला तमाम खानवाद अशरफिया की जानिब से उर्स रस्मी 106 साला आपको बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक हो, मुबारक हो। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत अब अजान होगी, बाकी का प्रोग्राम असर की नमाज के बाद में इंशाल्लाह ताला होगा, और असर की नमाज के बाद में फौरन इंशाल्लाह ताला सैयद अमीरुल कादरी साहब की तकरीर होगी। अजान हो रही है, बगौर सुनिए, और अजान के बाद में ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे असर की नमाज है।